اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں علامہ طحرانی کہتے ہیں کہ ہم جواب میں کہیں گے کہ یہ روایات سب صحیح ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ روایات نادرست ہیں، نہیں، رسول صادق امین کے فرامین ہیں اور بالکل صحیح ہیں، بالکل صحیح السند ہیں، بالکل معتبر ہیں، بالکل برحق ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اولاً اگر کسی کے وجود میں علی ابن ابی طالب کی حقیقی محبت ہے، یعنی ایمان خالص ہے، ایمان مطلق ہے، محبت کامل ہے، تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس محبت کامل کے ہوتے ہوئے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ایمان خالص کے ہوتے ہوئے، ایمان مطلق کے ہوتے ہوئے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف اعمالی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 489 پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں ما احب اللہ عز وجل من عصاہ، کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کا دعوے دار نہیں ہے، یعنی اللہ سے محبت ہی نہیں کرتا ہے۔ زبان سے اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا جو عمل ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو در واقع علی کا چاہنے والا بھی ایسے ہی ہے کہ وہ علی سے محبت کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ علی سے محبت نہیں کرتا ہے۔ ما احب اللہ عز وجل من عصاہ، وہ اللہ سے محبت ہی نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، وہ علی سے محبت ہی نہیں کرتا جو علی کی نافرمانی کرتا ہو۔ ثم تمثل، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے بطور تمثیل اس شعر کو بیان کیا کہ شاعر کہتا ہے تعصی الہ وانت تظہر حبہ، یعنی تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس نافرمانی کے ساتھ اللہ کی محبت کا بھی اظہار کرتے ہو۔ تو شاعر کیا کہتا ہے ھذا محال فی الفعال البدیع، کہ یہ محال ہے، یہ ایک عجیب کام ہے، دو متضاد چیزیں ہیں، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ دار بھی ہو اور دوسری طرف سے اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہو۔ تم محبت اگر ایمان خالص، ایمان مطلق کے مرحلے پر موجود ہے، محبت کاملہ ہے، تو نافرمانی پھر کیسی؟ پھر حکم عدولی کیسی؟ پھر اپنے محبوب کو ناراض کرنا کیسا ہوا؟ انسان محب تو اپنے محبوب کی ہر پسند کا خیال رکھتا ہے، ہر جو ہے وہ اچھی عادت کو، جو اس کا محبوب جس چیز کو پسند کرتا ہے، انسان محب اس سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے، اور جس سے اس کا محبوب غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، انسان ہرگز اپنے محبوب کی محبت کے ہوتے ہوئے اپنے محبوب کے غضب کو تحمل نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ کیسے؟ یہ تو دو متضاد چیزیں ہو گئی۔ ھذا محال، یہ تو محال میں سے ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں اس شاعر کا قول کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، کہ اگر تمہارے وجود میں اللہ کی صادق محبت ہو اور اللہ کی پاکیزہ محبت جو تمہارے وجود میں ہے وہ محبت کاملہ ہے، ایمان کامل کے بعد وجود میں آئی ہے، تو لَأَطَعْتَهُ، تو اس کی اطاعت کرے گا، تو اللہ کی فرمان برداری کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ ان المحب لمن يحب مطیع، چونکہ بلا شبہ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اپنے محبوب کا مطیع ہو جائے، فرمان بردار ہو جائے۔ تو بلا شبہ اگر کسی کے وجود میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، ایمان کامل ہے، محبت کاملہ ہے، خلوص ہے، تو اب جس کے دل میں حقیقتاً علی کی محبت ہے اور پھر یہ محبت جو ہے وہ عشق کے ولولے میں تبدیل ہو چکی ہے، چونکہ محبت کا اعلیٰ ترین مقام جو ہے وہ پھر عشق کا ہے، تو اس کے دل میں جب ایمان سے اس کا دل مملو ہو چکا ہے، بھر چکا ہے، تو اس ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ، نافرمانی، محبوب کی ناراضگی یہ ممکن نہیں ہے، یہ محالات میں سے ہے۔ بس جس کے وجود میں ایمان خالص ہے، مقام عمل پر وہ گناہ تو کجا، گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا، گناہ کی فکر بھی اس کے وجود میں خطور نہیں کر سکتی ہے، اپنی جگہ نہیں بنا سکتی ہے۔ پس جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امیر المؤمنین سے محبت کرتا ہوں اور مقام عمل میں امیر المؤمنین کا تابع نہیں ہے، فرمان بردار نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ
اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے، چونکہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وثنا ہمارے گناہوں سے چشم پوشی نہیں کریں گے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی محبت کے دعوے دار ہوں، اور پھر یہ ہو کہ امیر المومنین چونکہ چشم پوشی کریں گے، لہٰذا میں جس قدر گناہ کروں، جس قدر جنایات کروں، کیا یہ درست ہے؟ ایسے شخص کے دل میں جو علی کی محبت ہو اور وہ گناہ بھی کرتا ہو تو علی اس کو اپنی آغوش میں نہیں لیں گے۔ اس شخص کو جو محبت کا دعوے دار ہے اور اس کے قلب کو گناہوں نے اپنی آغوش میں لے لیا ہے، تو اس کا قول اس کے فعل سے مطابقت نہیں کرتا، یعنی اس کا فعل اس کے قول کی تصدیق نہیں کر رہا ہے۔ اس کا فعل بتا رہا ہے، اس کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ قول میں صادق القول نہیں ہے، یہ دعوے دار تو ہے لیکن محبت اس کے وجود میں نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ محبت انسان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتی ہے، انسان کے افعال سے ظاہر ہوتی ہے، انسان کے کردار سے یہ محبت کی عکس نمایاں ہوتی ہے۔ اب یہ تو پہلا جو ہے وہ دعویٰ ہو گیا۔ دوسرا، تنزل کرتے ہیں اس دعوے سے اور کہتے ہیں کہ ممکن ہے ایک شخص کے دل میں علی کی محبت ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ محبت ابھی محبت کاملہ نہیں ہے، محبت ناقصہ ہے۔ تو یہ محبت ناقصہ ہے، یہ شخص کے دل میں ناقص محبت ہے اور یہ گناہ بھی کرتا ہے، تو ایسا شخص جو محبت کا دعوے دار ہے، محبت کامل نہیں ہے، گناہ بھی کرتا ہے، بس اوقات جب یہ گناہ کرتا ہے نا تو اس گناہ کے بعد یہ فوراً نادم ہو جاتا ہے، اس کا دل پچھتانا شروع کر دیتا ہے، یہ بہت ہی شرمندہ ہوتا ہے۔ گناہ کے وقت اس کے وجود میں ایک جو ہے وہ حرارت کا جذبہ ہوتا ہے، گناہ کا ایک جذبہ ہوتا ہے، گناہ کی ایک شدت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ گناہ مکمل ہو جاتا ہے یہ نادم ہوتا ہے اپنے کیے پر۔ کیوں؟ چونکہ اب وہ غلبہ شدت گناہ جو ہے وہ اس کے وجود سے زائل ہو چکا ہے، اب یہ گناہ کر چکا ہے، لیکن جیسے ہی گناہ کرتا ہے تو فوراً نادم ہو جاتا ہے، فوراً شرمندہ ہوتا ہے، فوراً پچھتاوا کرتا ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں شرمسار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں تو علی کا شیعہ ہوں، اور پھر اسی وقت اسی شرمندگی کے ساتھ، اسی ندامت کے ساتھ وہ پختہ عزم کرتا ہے کہ اب میں دوبارہ اپنی زندگی میں یہ نافرمانی نہیں کروں گا، اس نافرمانی کا بوجھ اپنی گردن پر لے کر علی کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا، میں علی کی بارگاہ میں اس گناہ کے ساتھ اپنا سر نہیں اٹھا سکتا ہوں، لہٰذا آئندہ میں اپنے عمل میں اس گناہ کو جگہ نہیں دوں گا۔ اب جب ایسا ہے تو یہی محبت علی اس انسان کی نجات کا باعث بن رہی ہے، یعنی علی کا شیعہ تھا، محب تھا، اس کے وجود میں علی کی محبت تھی، لیکن گناہ ہو گیا، معصیت ہو گئی، لیکن فوراً اس محبت نے جو ہے وہ جوش مارا اس کے وجود میں، فوراً نادم ہو گیا، فوراً پشیمان ہو گیا، فوراً تائب ہو گیا، فوراً پختہ عزم کیا کہ آئندہ یہ گناہ میرے وجود میں نہیں آنا چاہیے۔ حقیقت میں اگر کسی شخص کے دل میں علی کی محبت ہے، اگرچہ یہ محبت ناقص ہے، اور اس ناقص محبت کے ساتھ اس کے وجود میں اگر گناہ آ جاتا ہے تو فوراً ندامت کا اظہار کرتا ہے، اس ندامت کے بعد اپنے تمام وہ ظلم جو اس نے اپنے وجود پر کیے گئے ہیں ان تمام مظالم کو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پختہ عزم کے ساتھ ندامت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور عزم کرتا ہے کہ آئندہ میں اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرما رہا ہے اِلَّا مَن تَابَ، مگر وہ شخص کہ جو توبہ کرے، وَآمَنَ اور ایمان لے آئے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور پھر ایمان لانے کے بعد یعنی توبہ کرنے کے بعد دوبارہ جب وہ رجوع کرتا ہے اپنے ایمان کی طرف اور اسی ایمان کے بلبوتے پر وہ یہ پختہ عزم کرتا ہے کہ میں آئندہ اس فعل کو انجام نہیں دوں گا اور آئندہ عمل صالح
انجام دیتا ہے فَأُولَٰئِکَ تو یہی وہ گروہ ہے یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات، یہی وہ گروہ ہے کہ اللہ جس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ کان اللہ غفوراً رحیمہ، بے شک تمہارا پروردگار تمہارا رب بہت ہی غفور ہے اور بہت ہی رحیم ہے۔ تو انسان توبہ کرتا ہے اور اس توبہ کا محرک انسان کے وجود میں وہی ایمان ہے، وہی محبت ناقصہ ہے جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی بدولت اس کے وجود میں ہے۔ اب یہاں اس شخص نے جو خود پر ظلم کیے ہیں وہ ظلم محو ہو جاتے ہیں، وہ ظلم نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ شرمندہ ہے، اس نے پختہ عزم کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا ہے، علی ابن ابی طالب سے جو ہے وہ اس کو حیا آئی ہے کہ یہ کیسے علی کی بارگاہ میں سر اٹھائے گا۔ اسی حیا کی بدولت یہ شخص علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں تحیہ کرتا ہے کہ دوبارہ اس کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ پس یہاں انسان نے تہذیب نفس کے لیے جو اپنی زندگی میں جو وقت کو ضائع کر دیا ہے اور اس گناہ کو انجام دیا ہے، چونکہ علی کی محبت اسے تہذیب نفس کی طرف دعوت دے رہی ہے اور گناہ اسے نفس کو آلودہ کرنے کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو اس نے تہذیب نہیں کی، آلودگی اختیار کی ہے، یعنی وقت کو ضائع کیا ہے۔ اب یہ اپنی زندگی کو بطالت میں ضائع کرنے اور گناہ کرنے پر نادم ہے، واپس لوٹتا ہے تہذیب نفس کی طرف، استغفار کرتا ہے، تو اس کے وہ مظالم جو اس نے اپنے نفس پر کیے تھے وہ مظالم مٹ جائیں گے، محو ہو جائیں گے، اور یہ اس کی محبت کی تاثیر ہے اگرچہ وہ محبت ناقص ہے، یہ اس کے ایمان کی تاثیر ہے اگرچہ وہ ایمان ناقص ہے، اور اس شخص کو وادار کر رہا ہے، ابھار رہا ہے کہ یہ اپنا تزکیہ کرے۔ یہ اس کے اپنے نفس سے متعلق ہے، دوسروں سے متعلق نہیں ہے۔ وہ مظالم جو اس نے کسی دوسرے کے ساتھ کیے ہیں، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی تہمت لگائی ہے کسی پر، کسی کی نمامی اور کسی کی چغلی کی ہے، انسان نے دو میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا ایجاد کیا ہے، ان کی طلاق کروا دی ہے، دو دوستوں کے درمیان جھگڑا ایجاد کیا ہے، ان کے درمیان مفارقت ایجاد کر دی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ گناہ جو اس نے دوسروں کے لیے کیے ہیں، کیا یہ بھی اس محبت کے نتیجے میں صاف ہو جائیں گے؟ کیا ان گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا؟ تو ہرگز ایسا نہیں ہے، ان گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل نہیں کرے گا، مگر یہ کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ان گناہوں پر بھی صدق دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ اپنے وہ گناہ جو اس نے انجام دیے ہیں ان کے تدارک کا، ان کے جبران کا عہد کرتا ہے کہ میں ان افراد سے رضامندی کو حاصل کروں گا، رضایت کو حاصل کروں گا، ان کے دل کو اپنی طرف موم کرنے کی کوشش کروں گا۔ لہٰذا چونکہ یہ صدق دل سے اپنے گناہ کا جو ہے وہ تدارک کرنا چاہتا ہے، پچھتاوا کرنا چاہتا ہے، اگر وہ افراد اس کے سامنے ہیں تو یہ ان کے پاس جاتا ہے، ان سے حلالیت کو طلب کرتا ہے، اور اگر وہ اس کو حلال کر دیتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر اس کو معاف نہیں کرتے تو یہ اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ اب وہ شخص کہ جو اصلاً ان افراد سے رابطہ کر ہی نہیں سکتا ہے، یعنی وہ افراد من و مٹی تلے چلے گئے ہیں، یہ کسی ایسی جگہ پر چلے گئے ہیں، دنیا کے کسی ایسے کونے میں چلے گئے ہیں جہاں سے ان سے رابطہ ممکن نہیں ہے، ان سے عفو و درگزر کا تقاضا کرنا ممکن نہیں ہے، تو اب اس کے جو ہے وہ توبہ تو صدق دل سے اس نے اللہ کی بارگاہ میں کی ہے، لیکن پچھتاوا کرنا، تدارک کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی مدد کرے گا، یعنی یہاں پھر محبت اس کے کام آئے گی، اور وہ کام اس انداز میں آئے گی کہ اللہ قیامت کے دن اس مظلوم کو، کہ جس مظلوم پر اس محب علی نے ظلم کیا ہے، اللہ قیامت کے دن اس مظلوم پر اس قدر بذل و بخشش کرے گا، اس قدر عنایات کرے گا، اس قدر اس پر اپنے لطف کی بارش کرے گا تاکہ وہ مظلوم اس ظالم سے درگزر کرے، اس سے جو ہے وہ معاف کر دے اللہ کی عنایات کے نتیجے میں۔ تو اسے معاف کرنے کے نتیجے میں یہ پھر اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ ہو جائے گا۔
لہٰذا وہاں خداوند متعال اپنے لطف و کرم سے اس کے اوپر عنایت کرے گا۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔